بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نبی جسے دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا تھا، اس نے کون سا گناہ کیا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے زندہ رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے جس کا قصہ قرآن پاک میں یونس اور توریت میں یونس کے نام سے مذکور ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کے طور پر جانی جاتی تھی جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے جنہیں بخت نصر کے حملے کے بعد بابل اور عراق میں غلام بنا کر لایا گیا۔ اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ نیونیو تھا۔ آشوریہ کے ایک بادشاہ نے نیونیو میں ایک دیوتا کے نام پر ایک مندر بنایا۔ آہستہ آہستہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور یادگاریں بنانا شروع کر دیں اور ایک وقت آیا جب یہ چھوٹا سا علاقہ آشوری کی سلطنت کے عظیم دارالحکومت میں تبدیل ہو گیا۔ نیونہ کے شہر کے مرکز میں مندر اور محلات تھے جہاں سے آشوریوں کے بادشاہ نے پوری سلطنت پر حکومت کی اور ایک اونچے تخت پر بیٹھ کر انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کا کام جاری رکھا۔ سال گزر گئے لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر قائم رہی۔ یونس علیہ السلام کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر انہوں نے ان کے اسراری خدا کے بارے میں کوئی بات کہی تو انہیں قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور جب ان کی نافرمانی کی انتہا ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ 3 دن کے اندر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے اہل نیونہ کو اعلان کیا کہ اگر تم بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کرو 3 دن کے اندر تم پر اللہ کا غضبناک عذاب نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب دیا، ہم آپ کے رب کی طرف سے عذاب کا انتظار کریں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو سب نے اتفاق کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشاورات میں یہ بھی طے پایا یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی کے اندر اپنے گھر میں قیام کرتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو یقین جانو کہ صبح کو عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اپنی بستی سے نکلے۔ صبح ہوتے ہی عذاب الہی کا سیاہ دھواں منڈلانے لگا بادل کی شکل میں باشندوں کے سروں پر۔ جب وہ ان کے پاس جانے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے لیکن انہیں وہاں سے جانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ سزا کی اطلاع دینے کے بعد وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کے جا چکے تھے۔ جب آشوریوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنے اختیار کو پورا نہ کر لے، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت جاری نہ رکھی تو اللہ کے مقررہ وقت سے پہلے وہ خود ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کے عذاب کی اجازت نہ دی اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب فرات کے کنارے پہنچے تو انہیں مسافروں سے بھری کشتی نظر آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر لگایا۔ کشتی سارا دن سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو مسافروں کو یقین ہو گیا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ کشتی کے مسافروں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے، جب تک وہ کشتی سے الگ نہیں ہوتا نجات مشکل ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ میں وہی کے انتظار کیے بغیر نیونا سے نکل جاؤں، اور یہ سوچ کر کہ میری آزمائش کی نشانی ہے، اس نے کشتی والوں سے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہے۔ چنانچہ 3 بار عرقہ اندازی ہوئی اور 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، چنانچہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے پر مجبور ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اسے نگل جائیں، یہ تمہارا کھانا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم پر کوئی درد نہیں ہونا چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ پایا تو وہ اللہ تعالیٰ سے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ اور اللہ سے اجازت لیے بغیر نیونا کو چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے رہے۔ 3 اندھیرے اس پر جمع ہو چکے تھے، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی تاریکی۔ آپ نے اندھیرے میں یہ کلمات کہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ روایت کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو وہ باقی رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گردش کرنے لگے اور فرشتوں نے کہا، یہ آواز بہت دور سے آ رہی ہے، لیکن کان پہلے کی آواز سن چکے ہیں اور آواز بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ یونس ہیں جن کے نیک اعمال قبول ہوتے تھے اور ہر روز آپ کے پاس چڑھتے تھے۔ اے اللہ، اس مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسے بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے گرا دے۔ روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ اس کے بعد ان کو سمندر کے کنارے ایک کانٹے دار درخت نظر آتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ کدو کا درخت تھا جس پر حضرت یونس علیہ السلام کا سایہ تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی۔ وہ صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں ایک جھوپڑی بنائی اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی۔ آپ کی تلاش میں انہوں نے اسے دیکھا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس نیونا تشریف لے گئے اور وہاں ٹھہر کر اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نیونا میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ہدایت کے معاملے پر خود پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہماری ذمہ داری صرف حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، لائک سبسکرائب مائی چینل۔